میری جماعت کے کئی ایک اہل علم سے مختلف عنوانات پر نہایت علمی، منہجی اور فکری خطابات سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ مجھے انتظامیہ نے حکم دیا ہے کہ آج آپ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گفتگو کریں۔ سب سے پہلی بات ذہن نشین کر لیں کہ دین اسلام کے دو ستون ہیں، دو پلر ہیں، ان پر پوری شریعت، پورا دین، پورا اسلام کھڑا ہے۔ ایک پلر کا نام دعوت و تبلیغ ہے اور دوسرے پلر کا نام جہاد ہے۔ دونوں کی عظمت کو، دونوں کے مقام کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن مسلمانوں سے بہت سارے گلے اور شکوے بھی ہیں جن کا اظہار کروں گا۔ مسلمانوں میں سے کچھ کا ذہن ہے جن سے مجھے گلہ ہے، شکوہ ہے، جن کی سوچ یہ ہے کہ ابھی تک ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں، ابھی تک ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں، ہم پر دعوت تبلیغ فرض ہے، جہاد فرض نہیں ہے، مکی دور ہے۔ ان لوگوں کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں، ان کے جذبے میں، ذوق میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن ان کا یہ جملہ کہ ہم مکی دور میں ہیں، دعوت و تبلیغ ہم پر فرض ہے، جہاد مدینے میں فرض ہوا تھا، یہ باتیں قابل اعتراض ہیں۔ یہ جملے جو آپ نے کہے ہیں، اس سے تو آپ لوگوں کو ایک غلط راستہ دے دیں گے، لوگ بے دین ہو جائیں گے۔ آپ تو ان کو مکی دور میں لا کر ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بد عمل ہو جائیں گے۔ پھر تو یہی ہوگا، ایک آدمی شراب پی رہا ہے، آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ وہ تو آگے سے آپ کو یہی کہے گا، ابھی تو آپ نے خود کہا کہ ہم مکی دور میں ہیں اور مکی دور میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہ تو مدنی دور میں شراب حرام ہوئی تھی۔ پھر تو ایک آدمی جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی ماں، جس کی بہن بے پردہ ہے، آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، آپ اس کو تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ تو یہی کہے گا مکی دور میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔
پردے کا یہ اہتمام مکی دور میں نہیں تھا. پردے کی آیات مدینے میں نازل ہوئی ہیں. اگر ہم مکی دور میں ہیں تو پھر پردے والی بات کو چھوڑ دیں. ایک آدمی اگر آپ کو ملتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ تلاوتیں کرتا ہے، لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتا، آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ کیسے قید کریں گے کہ روزے رکھا کر فرض ہے؟ وہ کہے گا نہیں، ابھی تو ہم مکی دور میں ہیں. رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے مدنی دور میں. تو یہ تقسیم، اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ دعوت کا، تبلیغ کا کام کرے. جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ جہاد کے میدان میں جائے، لیکن یہ تقسیم نہ کریں، یہ تقسیم نہ کریں. اسی طرح یہ میری تمہید ہے، میں تھوڑا سا آپ کا ذہن بنانا چاہتا ہوں اور پھر باتیں کروں گا انشاءاللہ. اسی طرح جس طرح مجھے ان تبلیغی دوستوں سے ناراضگی ہے، محبت بھی کرتا ہوں، دوست جو ہیں، بھائی جو ہیں، گلے شکوے بھی ہیں، اسی طرح ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ بھی بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام تھا جب جہاد فرض نہیں ہوا. جہاد فرض ہو گیا، اب دعوت تبلیغ نہیں، اب تلوار کے ذریعے، اب تلوار کے ذریعے دین کو پھیلایا جائے گا، کفر کا، شرک کا خاتمہ کیا جائے گا. اب مکی دور، تبلیغ کا دور نہیں، اب جہاد کا دور ہے. ان سے بھی مجھے گلے اور شکوے ہیں. جہاد کی عظمت کو بیان کروں گا آگے چل کے انشاءاللہ، ان کا مقام ہے، شان ہے، لیکن جہاد نے تبلیغ کے حکم کو منسوخ نہیں کیا. تبلیغ نے قیامت تک، جہاد نے بھی یہ تبلیغ کا اور جہاد کا حکم قیامت تک کیا دیا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اب سنیے. میدان جہاد میں بھی چاہے تمہاری جنگ نصارہ کے ساتھ ہو، تمہاری جنگ ہندو کے ساتھ ہو، سکھوں کے ساتھ ہو، مجوسیوں کے ساتھ ہو، میدان جہاد کے اندر بھی تلوار اس طرح استعمال کرنے سے پہلے، تلوار چلانے سے پہلے ان کے آگے اسلام کی دعوت پیش کریں. میدان جہاد میں بھی آج بھی تبلیغ کا حکم موجود ہے. اے علی، لا یہدی اللہ بک رجلا، اے علی رضی اللہ عنہ، تلوار چلانے سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کرنا. اگر تمہاری دعوت سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ تمہارے لیے حمر النعام سے بہتر ہے. عرب کی سرزمین میں سب سے قیمتی جو سواری تھی اس کا نام حمر النعام تھا. یہ ایک ایسا اونٹ تھا جو عرب کی سرزمین میں بھی ہر ایک کے پاس نہیں تھا، نہ ہر ایک کے بس میں تھا. جس طرح آج موٹر سائیکل، یہ کاریں ہمارے عام ہیں، لیکن بڑی گاڑی لینڈ کروزر یہ اس سے آگے، یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. حمر النعام جو عرب کی سرزمین کی سب سے قیمتی سواری تھی. اے علی رضی اللہ عنہ،
تیری دعوت سے، تبلیغ سے ایک بندہ بھی رہ راست پہ آ گیا، عمر اور نام سے بہتر ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جس وقت آپ کے سامنے آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل آیا، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، معافی مانگنے کے لیے آیا، نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھتے ہی اپنا چہرہ پھیر لیا اور صحابہ سے فرمایا، دعوہ، اس کو کہہ دو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میرے سامنے نہ آئے، یہ میرے سامنے آئے گا مجھے میرے چچا کا نقشہ سامنے آ جائے گا، میرے سامنے نہ آئے، لیکن چونکہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے اس کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ معاف کیوں کیا؟ آپ نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا اس پر غور کریں، فرمایا وَلَا إِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَا إِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَتْلِ أَلْفِ كَافِرٍ۔ لوگوں، اگر میدان جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھوں 1000 کافر مارے جائیں، اگر مسلمانوں کے ہاتھوں، مجاہدین کے ہاتھوں 1000 کافر مارے جائیں، ان کافروں کے مرنے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ایک کافر کے مسلمان ہونے پر خوشی ہوتی ہے۔ دعوت تبلیغ کا حکم باقی، جہاد بھی ہے، حالات کی مناسبت سے ماضی میں بھی یہی رہا ہے، مستقبل میں بھی یہی رہے گا، حالات کی مناسبت سے جہاد کا توقف ہو جاتا ہے، اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی جہاد کا حکم باقی۔ لیکن نہ ماضی میں نہ استقبال میں ایک لمحے کے لیے بھی دعوت تبلیغ کا حکم کبھی موقوف نہیں ہوا، یہ حکم ہے، دعوت کا ہے اور جاری رہے گا، اس کی برکات ہیں۔ حضرات، دعوت و تبلیغ کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے اسلام کا پیغام سینے کو چیر کے اندر جاتا ہے۔ جہاد کے ذریعے اسلامی ریاست پھیلتی ہے، سکڑتی نہیں ہے، ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، امن قائم ہو جاتا ہے، اسلام کا دبدبہ اور روب کھول کر پوری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے، اور دعوت تبلیغ ایسی تلوار ہے جو انسان کا سینے کو چیرتی ہے، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دوست یہ کہیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے فلاں صحابی کیسے عظیم انسان فلاں وہ دین میں داخل ہوئے، دین کو تقویت ملی، یقیناً ملی، کوئی انکار نہیں، لیکن اس کے ذریعے آپ دعوت تبلیغ کی اہمیت کو ختم نہ کریں۔ یہ بھی تو دیکھیں، اس امت کے افضل ترین انسان
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تلوار کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے؟ نبی علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کے ذریعے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کے راستے اسلام میں آئے ہیں یا جہاد کے راستے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن مسلمان ہوئے، مشرکین مکہ کی صفوں میں رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور مکہ کے کافر کہہ رہے تھے آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین لی ہے، آدھی طاقت چھین لی۔ دعوت تبلیغ کے راستے سے، اس طریق سے جو ہستیاں اسلام میں داخل ہوئی ان کو بھی تو آپ دیکھیں وہ کیسے ہی ہیں۔ تقابل نہ کریں، اللہ کے لیے تقابل نہ کریں۔ جہاد کی بھی ایک فضیلت ہے، برکات ہے۔ بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی فلاں شخص فوت ہو گئے ہیں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی انہو کان فاجرن، انہو کان فاجرن فلا تصلی علیہ یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آدمی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، یہ تو بہت گناہگار تھا، یہ تو بہت گناہگار تھا، اس نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ انہو کان فاجرن، وہ فاجر تھا، گناہگار تھا، اس سے بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ ایک شخص وہاں قریب کھڑا تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مرنے والے کی وکالت نہیں کر رہا، میں اس کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ فلاں موقع پر، فلاں جگہ جب آپ ٹھہرے تھے، رات کو پڑاؤ ڈالا تھا اور وہاں پر دشمن کا خوف تھا، دشمن کا خوف تھا، آپ نے اعلان کیا تھا میں یقلعنا، آج کون ہیں دو چار نوجوان جو رات کو پہرا دیں، باقی مجاہدین سو جائیں آرام کرنے۔ جو تین چار نوجوان کھڑے ہو کر رات بھر مجاہدین پر پہرا دیتے رہے، ان پہرا دینے والوں میں ایک یہ بھی ہے۔ بس ایک نیکی مجھے یاد ہے اس کی کہ رات بھر اس نے مجاہدین پر پہرا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اگر یہ بات ہے میں اس کی نماز جنازہ ضرور پڑھاؤں گا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان الناس یثنی علیک شر و اثنی علیک خیر۔ اے مرنے والے، لوگ تیرے گلے کر رہے ہیں لیکن میں محمد تیری تعریف کر رہا ہوں۔ لوگ تیرے گلے کر رہے ہیں، اس سے فلاں گناہ ہوا تھا، فلاں غلطی ہوئی تھی، فلاں گناہ ہوا تھا، لیکن میں محمد تیری تعریف کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول اس قدر؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عمر اس نے تو رات بھر مجاہدین کا پہرا دیا ہے، جبکہ سن لے من ابتغى من غزا فی سبیل اللہ فواق ناقۃ
وجبت لہ الجنہ. جبکہ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد میں اتنا وقت لگائے، اتنا دیر جہاد کرے، پہرا دے، تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، جتنا دیر ایک دیہاتی اپنی اونٹنی کا دودھ نکالتا ہے، ایک اونٹنی کے دودھ نکالنے کا کتنا وقت ہو سکتا ہے، اتنا دیر جس نے جہاد میں حصہ ملایا اس پر بھی اللہ نے جنت واجب کر دی. جہاد کو پہاڑ کی چوٹی کہا گیا ہے، چوٹی سب سے بلند ہوتی ہے. جہاد کو اونٹ کی کوہان کہا گیا ہے، جو اونٹ میں سب سے بلند ہوتی ہے. لیکن یہ حق نہ مجاہدین کو پہنچتا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یوں کہے اب جہاد ہے، اب دعوت تبلیغ کا حکم ختم ہو گیا. نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میدان جہاد میں بھی تلوار چلانے سے پہلے ان کے آگے اسلام کی دعوت پیش کریں. چاہے آپ کی جنگ کسی کے ساتھ ہو، نصارہ کے ساتھ ہو، ہندو کے ساتھ ہو، سکھوں کے ساتھ ہو، مجوسیوں کے ساتھ ہو. ہاں اب میری بات سنیں. ہاں زمین کی پوچھ پر ایک قوم ہے، زمین کی پوچھ پر صرف ایک قوم ہے جن کو تلوار چلانے سے پہلے اسلام کی دعوت کی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. ان کے آگے اسلام کو مت پیش کرو، اسلام کی حقانیت مت پیش کرو، دین میں داخل ہونے کی دعوت مت دو. بغیر دین کی دعوت پیش کرنے کے ان پہ تلوار چلا دو، حملہ کر دو. وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہیں. یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی علاقے میں جاتے ہیں تو آپ کا حکم بھی یہی تھا کہ رات کو کسی قوم کے اوپر چڑھائی مت کرو، صبح کی انتظار کرو، صبح کی انتظار کرو اور ان کے آگے سب سے پہلے اسلام کو پیش کرو. اسلام کی دعوت کو قبول کر لے تو ٹھیک ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، ورنہ ان پہ چڑھائی کرو. لیکن آپ کو پتا ہے جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو مستلق کے یہودیوں پر حملہ کیا وہ رات کا وقت تھا. بنو مستلق کے یہودیوں پر جس وقت کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا وہ رات کا وقت تھا. یہودی سوئے ہوئے تھے، ان کے جانور گھاٹ پر پانی پی رہے تھے، سب سوئے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام ان کو جگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان سوئے ہوں کو یہی قتل ہو گیا. کیوں؟ کافروں کے آگے پہلے اسلام کی دعوت پیش کرو، چاہے کافر نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، ہندو ہوں، لیکن یہودیوں کے آگے کیوں نہیں پیش کرنا؟ اس لیے زمین کی پشت پر سب سے بڑے بے غیرت، بے حیا، دیوس، رب کے نافرمان، رب کے باغی اگر کوئی قوم ہے یہودی ہیں. اللہ کو سخت ناراضگی ان سے. کیوں؟ اس لیے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو پیار دیا، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو پیار دیا، ان سے محبت کی، کسی اور سے محبت نہیں کی. اتنی محبت کی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ.
ایک وقت تھا یہ یہودی جب زمین پہ چلتے تھے دھوپ لگتی اللہ تعالیٰ فوراً بادلوں کو سایہ کر دیتا تاکہ یہودیوں کو دھوپ نہ لگے. اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا، ان یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کرتا، کھانے نازل کرتا. اتنا پیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. لیکن ایک وقت آیا ان لوگوں نے اس قدر اللہ کی مخالفت کی، ہر بات میں بغاوت. اللہ نے یہودیوں کو حکم دیا تجارت کرو، ان بدبختوں نے تجارت کے مقابلے میں سود کو شروع کر دیا. سود کے موجد کون ہیں؟ یہودی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اعلان جنگ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ. جو سود کے موجد یہودی. آج ہم بھی سوچیں ہمیں اللہ کا نظام تجارت پسند ہے یا یہودیوں کا نظام سود پسند ہے؟ اور جب کوئی قوم اللہ کے نظام تجارت کو چھوڑ کر یہودیوں کے نظام سود کو لیتی ہے، اپناتی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس قوم کے امن کو، سکون کو برباد کر دیتا ہے. آج سکون ہے؟ آج صرف ایک بندہ سکون میں ہے جس کو روک کر آپ اس کی خیریت معلوم نہیں کرتے، ورنہ ہر بندہ آپ کو پریشان ملے گا. پریشانی کیوں ہے؟ یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے کا ضرورت ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، ہیلا سازی کس نے شروع کی؟ صاف ستھرے دین کو بگاڑا. اور ہیلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہیلا کا معنی یہ ہے، سود کی تشریح نہیں کی، آپ جانتے ہیں. اب ہیلا کسے کہتے ہیں؟ ہیلا یہ ہے بظاہر تاثر یہ دینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند ہیں، احترام کرتے ہیں، حقیقتاً اللہ کے قانون کی بغاوت ہو. مثلاً اللہ نے حکم دیا خبردار یہ ہفتے کا دن تمہاری عبادت کا دن ہے. ہفتے کا دن تمہاری عبادت کا دن ہے. اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، شکار نہیں کرنا. شکار کے لیے 6 دن ہیں. جاؤ سمندر کے کنارے پر جاؤ، دریا کے کنارے پر جاؤ، نہروں کے کنارے پر جاؤ، پورے 6 دن شکار کرتے رہو، لیکن ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اللہ نے امتحان لینے کے لیے کیا کیا؟ 6 دن مچھلیوں کو روک لیا. اکا دکا مچھلی آ رہی. ہفتے والے دن کیا دیکھتے ہیں؟ پانی کم ہے، مچھلی زیادہ ہے. اب امتحان تھا، کیا تھا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. امتحان ہے. ان یہودیوں کے منہ میں پانی آ گیا. اوہ ایسی مچھلی، کیا بات ہے، مچھلیاں. ایک ہفتہ گزر گیا، دوسرا ہفتہ. آخر کار انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرو، ایسا کوئی کام کرو بظاہر یہ لگے ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. کیا کریں؟ کہا کہ یوں کرو کہ دریا کے ساتھ کچھ چشمے بنا لو، کچھ تالاب بنا لو.
ہفتے کے دن جب دیکھو گے مچھلیاں خوب آ رہی ہیں تو وہاں سے شگاف کر دینا تاکہ ان تالابوں کے اندر مچھلی بھر جائے، اور کچھ نہیں کرنا۔ اتوار والے دن مزے سے آؤ اور پکڑو، کھاؤ اور بیچو۔ ہفتے کے دن آئے، مچھلیوں کو دیکھا، منہ میں پانی آ گیا، شگاف کیے، مچھلیاں تو آ گئی، اپنے آپ کو بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ہم نے کوئی شکار نہیں کیا، شکار تو کر لیا۔ ہیلا ہیلا ہیلا، اللہ نے کیا سزا دی؟ ہیلا سازی کی موجد بھی یہودی ہیں۔ آج ہم بھی غور کریں، یہ جراثیم ہمارے اندر تو نہیں ہے ہیلا سازی کے؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ دکھ ہوتا ہے ان علماء سو پر، اس ایسے لوگوں پر جنہوں نے لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر دین کو تبدیل کرنا شروع کر دیا اور ہیلا سازی کو لے آئے۔ کہا زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال کے بعد، کتابیں اٹھائیں پڑھیں، فقہ کتابیں اٹھائیں گے تو دکھ ہوگا بڑھ گا۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال کے بعد، میاں صاحب سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کہا جب 11 مہینے ہو جائیں تو خاوند کو چاہیے اپنی بیوی سے کہے یہ پیسے میں تجھے دینا چاہتا ہوں، وہ جس کی زکوٰۃ بنتی ہے یہ میں تیری ملک کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس لیے کہ سال نہیں ہوا۔ بیوی کیسے زکوٰۃ دے؟ اس کے پاس آئی ہوئی چیز کو تو 1 مہینہ ہوا ہے۔ جب 1 سال گزر جائے، پھر 11 مہینے گزر جائیں تو بیوی کو چاہیے خاوند سے کہے جب سے تو نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں تیری محبت کم ہو گئی ہے، تیرا وہ پیار نہیں رہا، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے تیرا پیار چاہیے، یہ واپس لے۔ بیوی زکوٰۃ نہیں دے سکتی کیوں؟ سال نہیں گزرا۔ خاوند کے زکوٰۃ دے، 1 مہینہ ہوا۔ یہ ہیلا ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، یہ حربے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں اس طرح کے کام کس نے کیے، کس نے ایجاد کیے؟ یہودیوں نے۔ واپس آئیے، کبھی کسی قوم پر رات کو حملہ نہیں کرنا، دن کو کرنا ہے۔ یہودیوں کے لیے نہ دن دیکھنا ہے نہ رات دیکھنا ہے۔ آج بھی ہم مسلمان ذرا غور کریں، کیا افرادی قوت ہے؟ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ چند یہودی بے غیرت دیوس، اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی آج کس طرح ظلم کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان خاموش ہیں، بس دعائیں ہیں، قنوت نازلہ پڑی جا رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا حق ادا کر لیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آج یہ امت مادہ پرست بن چکی ہے، مادہ پرست بن چکی ہے، سود جیسی لعنت کی دلدل میں دھسی ہوئی ہے، اور پورے سود کا نظام کا کنٹرول ان یہودیوں کے پاس ہے۔ اللہ کے لیے مسلمانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ واپس آئیے، میں عرض کر رہا تھا دعوت تبلیغ ہو یا جہاد ہو، یہ دین اسلام کے 2 عظیم ستون ہیں، 2 پلر ہیں، ان پر پوری شریعت، پورا نظام، پورا اسلام قائم ہے۔ اب حکم یہ نہیں ہے
کہ تم مکی دور میں ہو، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، مکمل دین میں داخل ہو جاؤ، شریعت مکمل ہو چکی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے اور جہاد بھی ہے۔ ان دونوں کے مقام کو سمجھو، یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص دعوت کے میدان میں اترا ہوا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ جہاد جیسی عظیم شعبے کو لتاڑتا رہے، ایسا بالکل نہیں۔ اور اگر کوئی جہاد کے میدان میں اترا ہوا ہے، اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کے نزدیک دعوت تبلیغ کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ قیامت تک دعوت تبلیغ کا بھی حکم ہے، جہاد کا بھی حکم ہے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں، لیکن الگ نہ کریں۔ یہ تر امتیاز ہم فقیروں کا ہے، یہ تر امتیاز ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ مسلمانوں پر دعوت تبلیغ بھی فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے۔ دعوت تبلیغ اس کے ذریعے بھی اسلام کے حقائق سامنے آتے ہیں، اسلام کے محاسن سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب آئیے، دعوت و تبلیغ کا اسلام نے حکم دیا ہے، لیکن وداعیا الی اللہ باذنہ، اب میری بات کو سنیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِهِ کیا معنی؟ اپنے خود ساختہ جملوں کے ذریعے تبلیغ نہیں کرنی، تبلیغ کرنی ہے قرآن کے ذریعے، یہ تبلیغ کرنی ہے محمد مصطفیٰ کے فرمان کے ذریعے، خود ساختہ جملوں کے ذریعے، جھوٹے قصوں کے ذریعے، جھوٹی کہانیوں کے ذریعے۔ آپ میں اخلاص ہے لیکن آپ کا طریقہ کار غلط ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے قصے سنا رہے ہیں، آپ کا مقصود لوگوں کو قریب لانا ہے لیکن آپ کا ظاہر غلط ہے، اس کی آپ اصلاح کریں۔ آپ اپنے تبلیغی نصاب پر نظر ثانی کریں، اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے، سچے واقعات کتنے ہیں، جھوٹے واقعات کتنا ہیں۔ نصاب بنانے والا خود اپنی کتاب کے شروع میں کہتا ہے، یہ قصے اور واقعات بھلے کسی طرح کے ہیں لیکن میرا مقصد ہے لوگ دین کے قریب آ جائیں، یہ نہیں ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو بلانا ہے، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں تاثیر رکھی ہے، ایسی تاثیر کسی اور چیز میں رکھی ہی نہیں۔ نمبر 2، دعوت تبلیغ کی ابتدا عقیدہ توحید سے ہونی چاہیے، عقیدہ توحید سے۔ یا معاذ ان اول ما تدعوهم الیہ ان یوحدوا اللہ، ان اول ما تدعوهم الیہ ان یوحدوا اللہ، اے معاذ میں تجھے یمن بھیج رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے ان کے آگے توحید کی دعوت پیش کرنی ہے۔ آج دکھ ہے، تکلیف ہے کہ توحید کی دعوت دینے والوں کے قریب جب بیٹھ کر توحید کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، ان کو خود ہی علم نہیں کہ توحید ہے کیا، توحید کہتے کس کو ہیں۔
توحید کہتے کس کو ہیں؟ توحید دین اسلام کا اول نقطہ توحید ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ توحید کا اول نقطہ کیا ہے؟ جس طرح دین اسلام کا آغاز توحید، دین اسلام کا اول نقطہ توحید، توحید کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ توحید کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ اس دعوت تبلیغ کے میدان میں اترے ہوئے لوگ توحید سے نابلد ہیں، توحید کے نقطہ آغاز سے ناواقف ہیں۔ آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے ہوئے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ میں غلام یا لونڈی آزاد کروں گا اللہ کے راستے میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر۔ میں غلام بھی زر خرید ہوتا ہے، لونڈی بھی زر خرید ہوتی ہے، آزاد کروں گا۔ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک لونڈی ہے، میں آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس کے ایمان کا پتہ نہیں اس میں ایمان ہے بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، جاؤ علماء سے پوچھو۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کے عقیدے توحید کا، اس کے ایمان کا تمہیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ عرض کی، وہ سن لیتی ہے لیکن بول نہیں سکتی، گونگی ہے، بول نہیں سکتی، سن لیتی ہے۔ جب وہ بول نہیں سکتی مجھے کیسے پتا چلے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا اس کو میرے پاس لے کر آ۔ لونڈی کو لے کر آیا، نبی علیہ السلام نے اس سے صرف 2 سوال کیے، تیسرا کوئی سوال نہیں، جاؤ علماء سے پوچھو۔ وہ 2 سوال کون سے ہیں؟ ایک توحید کے بارے سوال کیا، ایک رسالت کے بارے سوال کیا، 2 سوال۔ پہلا سوال نبی علیہ السلام نے اس سے کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ توحید کی ابتدا ہے، پہلا سوال ہے، پہلا سوال، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جس کا معنی یہ ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا سوال اس نے، اللہ کے نبی نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ اللہ اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ کیا کہا؟ اشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آج بڑے بڑے گدیوں والے، بڑے بڑے مفتی، علامہ بیچارے اس سوال میں فیل ہیں۔ ان سے پوچھو این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے کہاں ہے؟ ایک ہے اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کی ذات۔ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اپنی قدرت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے انسان کی شارع سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہی تو اللہ کی شان ہے کہ ذات کے لحاظ سے کتنا دور ہے اور علم کے لحاظ سے کتنا قریب ہے۔ اب آپ دیکھیں، زمین و آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر ہے۔ کتنا؟ 500 سال کا سفر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے پہلے آسمان کی موٹائی اتنا ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی، پھر تیسرا آسمان، 500 سال کا سفر، 500 سال کا سفر، 7 آسمان، اس سے اوپر چلے جائیں
اس سے اوپر چلے جائیں، کرسی، اس کے بعد پانی، پھر فاصلہ 500 سال کا، اس کے بعد اللہ کا عرش، اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، لیکن زمین پر کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی رات ہو، چیونٹی کا رنگ بھی کالا ہو، کالی رات میں کالے پتھر پر جب کالی چیونٹی چلتی ہے اللہ عرش سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہے طاقت۔ اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں آپ کی ساری باتیں جانتا ہوں، یہ کون سا کمال ہے؟ اللہ کی قدرت کو سمجھو نا۔ اگر بالکل اپنی ذات کے لحاظ سے کوئی قریب ہے اور حالات سے واقف ہے تو کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کمال کہ وہ اتنے فاصلے پر اپنی ذات کے لحاظ سے ہے، لیکن اس چیونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اللہ کو پتا ہے یہ چیونٹی کہاں سے آئی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ لیکن آج فیل ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، اپنی قدرت کے لحاظ سے شارع سے زیادہ قریب ہے۔ اننی معکما اسمع وارا، موسیٰ نہ گھبرا، خوف محسوس نہ کر، تم جاؤ، پتہ نہیں فرعون کیا کہے گا۔ اللہ فرماتا جاؤ، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہے؟ اسمع وارا۔ اللہ تعالیٰ اپنی معیت کی وضاحت کر رہا ہے، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کس طرح؟ اسمع وارا، جو کچھ وہ کہے گا میں سنوں گا، جو کچھ بھی ہوگا میں دیکھوں گا، تم جاؤ۔ اس پہلے سوال میں فیل ہے۔ نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ اس نے اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف، کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آتے کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو کسی کے ایمان کو سمجھنا ہو، اس کے عقیدہ توحید کو سمجھو۔ عقیدہ توحید کے لیے یہ پہلا سوال ہے، یہ بتاؤ امت کو کہ یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے، واقف نہیں۔ پہلی دعوت توحید کی ہے، دعویٰ ہے، علم نہیں۔ علم ضروری، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ کا علم ضروری ہے۔ آج علم کے بغیر توحید کی دعوت کیسے دو گے؟ اللہ فرماتا ہے علم حاصل کرو، توحید کا، عقیدے کا، پہلے علم حاصل کرو۔ محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں، دعوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے، عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ علم ضروری، ترتیب کو نہ بدلو، ترتیب کو تبدیل نہ کرو۔ جہاں دعوت تبلیغ کے میدان میں اترے ہوئے لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں، جہاد کے میدان میں اترے ہوئے بھی زیادتیاں کر رہے ہیں، لے جاتے ہیں، شرک کی دلدل میں دھسے ہوئے کو لے جاتے ہیں۔ توحید پہلے بتاؤ، عقیدے کی اصلاح کرو۔ نہیں، یہ ماحول میں جا کر ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر مر گیا ٹھیک ہونے سے پہلے تم سے اللہ نہیں پوچھے گا۔ جہاد کے فضائل تم نے بیان کیے، وہ چلا گیا، مارا گیا، جبکہ تمہیں پتا تھا یہ مشرک تھا، اس کے پاس توحید نہیں تھی، تو پوچھا نہیں جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا میں مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ دشمن لڑ بھی رہے ہیں، میں جہاد میں بھی جانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، پہلا کام کون سا کروں؟ اب میں اسلم ثم قاتل، وقت کم ہے، یہ زیادہ، پہلے اسلام کو سمجھنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے توحید کو سمجھاؤ، عقیدے کی اصلاح کرو، یہ بنیادی نقطہ ہے، اس کے بعد جہاد ہے۔ تو دعوت اور تبلیغ اور جہاد، ان دونوں کی عظمت ہے، دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کی برکات ہیں، ان کو سمجھیے، ان کو الگ نہ کیجیے، اللہ کے لیے ان کو الگ نہ کیجیے۔ دین مکمل ہو چکا، مکمل دین میں دعوت تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. دعا ہے کہ اللہ کریم شیخ محترم دی زندگی دے اندر رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرماوے اور انہاں کو ایمان اور صحت یابی والی لمبی عمر عطا فرماوے اور انہاں دا سایہ ساڈے اوتے تا دیر سلامت رکھے. جنہیں اب آپ نے وضو کر کے اذان دی اذان تو بعد انشاءاللہ نماز ہے اور تو بعد علامہ خان سیف اللہ خالد صاحب